اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمطيعين والنار للكافرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین ووعد الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات بھیجو محمد اللہ. قبل اس کے کہ سورہ شریفہ کے ذیل میں کچھ عرض کیا جائے، ایک درخواست، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر امتیاز حسین ابن انقاد حسین اور محمد شفیع ابن یاور حسین عبیدہ بیگم بنت محمد شفیع کی روح کو سورہ فاتحہ ارسال کریں. ایک صلوات بھیجیے بآواز بلند. مالک کائنات اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہے قل هو اللہ احد، کہہ دو اے رسول اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اسے کسی بھی چیز کی احتیاج نہیں ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے، روزے رکھ رہے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے، خون سے نکالتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، ہر ایک چیز سے پاک و صاف ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اسی کا کوئی بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس کے کوئی برابر بھی نہیں ہے. قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا سورہ ہے لیکن ثواب عظیم رکھتا ہے. بہت سی مشکلات میں جب انسان مبتلا ہو تو اس قرآن مجید کے سورے کی تلاوت کرے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، زوجین کو پریشانی ہوتی ہے، نہ میاں بیوی سے واقف ہوتا ہے نہ بیوی میاں کے مزاج سے واقف ہوتی ہے. اس کے لیے قرآن مجید کا سورہ یہ بہت تیر بہدف ہے. اگر ہر نماز کے بعد اس نیت سے کہ ہم دونوں میں موافقت ہو جائے، ہر طریقے سے اس کو پڑھا جائے ایک ایک تسبیح، تو انشاءاللہ آپ ایک ہفتے میں ہی اس سورہ کا کمال دیکھ لیجیے کہ سورہ جلالی ہے، بہت جلدی اثر رکھتا ہے. انشاءاللہ اس کا اثر آپ دیکھیں گے. اور معبود حقیقی عجیب بات ہے کہ کہا کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس سورے کو، چھوٹے سے سورے کو جب بھی آپ نماز میں پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں الحمد کے بعد ضرور اس کو پڑھیں، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں مشکلات سے دوچار ہوتا ہے. بیماریوں نے پریشان کیا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہی سورہ ہے. اگر مالی مشکلات سے پریشان ہے، مقروض ہے، تو اس کے لیے بھی یہی سورہ ہے. اگر انسان جو پریشانی ہے اس پریشانی کے حساب سے اس سورے کو اسی نیت کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ جلد از جلد اس کو اس سورے کے طفیل میں فائدہ ہوگا. دیکھیں کیا کمال ہے اس سورے کا. ویسے تو نماز میں آپ ہر سورہ پڑھ سکتے ہیں،
चाहे छोटा सूरा पढ़ें चाहे बड़ा सूरा पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि नबी ने कहा ए अली आपकी मिसाल सूरह तौहीद जैसी है, कोई और सूरा नहीं। भाई कुरान में 114 सूरे, लेकिन नबी ने ये नहीं कहा या अली आपकी मिसाल सूरह इन्ना अतैना जैसी है, सूरह कद्र जैसी है, सूरह जुमा जैसी है, सूरह मुजम्मिल जैसी है, सूरह मुदस्सिर जैसी है। नहीं कहा आपकी मिसाल सूरह तौहीद जैसी है। क्यों? इसलिए कि सूरह तौहीद में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह पाया जाता है, अल्लाह ही अल्लाह, इसमें कोई और दूसरा नहीं है। क्या? कुल हो अल्लाह अहद, कह दो ए रसूल, कह दो अल्लाह अहद है, अल्लाह अहद है। लम यलिद वलम यूलद, न उसके कोई बेटा है न वो किसी का बेटा है, वो हर एक चीज से बेनियाज है, हर एक चीज से बेनियाज, उसका कोई हमसर नहीं है। यानी हर एक चीज के लिए कहा गया कि इसमें सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह, दूसरा कोई जिक्र नहीं, मुनाफिकीन का जिक्र नहीं, मुशरिकीन का जिक्र नहीं, काफिरीन का जिक्र नहीं, मक्तूलीन का जिक्र नहीं, नासिरीन का जिक्र नहीं, मफ्तूहीन का जिक्र नहीं, किसी का जिक्र नहीं है। इस सूरे में जिक्र है तो बस अल्लाह ही अल्लाह का। रसूल इस्लाम ने कहा अली तेरी मिसाल बिल्कुल सूरह तौहीद जैसी है, यानी अली भी खालिस अल्लाह के लिए है, उसमें कोई और नहीं पाया जाता। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप देखें रसूल इस्लाम ने खुद फरमाया अली तेरी आंखें नहीं है, अल्लाह की हैं, तेरा चेहरा नहीं, अल्लाह का है, तेरी जबान नहीं, अल्लाह की है, तेरी सूरत नहीं, अल्लाह की है, तेरा चेहरा नहीं, अल्लाह का है, तेरा नफ्स नहीं, अल्लाह का है। यानी अली नहीं, एक एक चीज अल्लाह की तरफ मंसूब, एक एक चीज। अब आप गौर कीजिए आपके नबी के लिए परवरदिगार ने क्या फरमाया नबी के लिए, ए नबी तेरी हरकत मेरे लिए है, नबी के लिए तेरी हर हरकत मेरे लिए, तेरा उठना मेरे लिए, तेरा बैठना मेरे लिए, तेरा सोना मेरे लिए, तेरी गुफ्तगू मेरे लिए, तेरा ख्याल मेरे लिए, तेरी ज़बान मेरे लिए, तेरा देखना मेरे लिए, तेरा उठना मेरे लिए, तेरा बैठना मेरे लिए, हर एक चीज अल्लाह के लिए है, हर एक चीज नबी की अल्लाह के लिए। यानी नबी ना अपनी सोच से कुछ कह सकता है, ना अपनी जबान से बोल सकता है, ना अपने हाथों से कुछ उठा सकता है, ना अपने पैरों से चल सकता है, ना अपने दिमाग में कोई ख्याल ला सकता है, जब तक माबूद हकीकी की तरफ से कोई वही ना हो। तवज्जो दीजिएगा, खास तवज्जो चाहता हूँ, जब तक माबूद हकीकी की तरफ से कोई वही ना हो रसूल कुछ सोचता भी नहीं सही। यानी सोचने पर पाबंदी, बोलने पर पाबंदी, कुछ उठाने पर पाबंदी, बिठाने पर पाबंदी, एक चीज भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ उठा नहीं सकता। जब शब हिजर पैगंबर चले और पैगंबर ने कंकरियां उठाई तब मालिक कायनात ने कहा हबीब ये कंकरियां तुमने नहीं पहनी, हमने फेंकी है। यानी जो नबी अपनी मर्जी से एक कंकरी ना उठा सके क्या अपनी मर्जी से दोनों हाथों पर अपने भाई को उठा देगा? आप माशाल्लाह इस बात को मत सोचिए, यहाँ कम तादाद में बैठे हुए हैं। अरे जो जितनी चीज कम होती है इतनी ज्यादा कीमती होती है। मिट्टी के ढेर लगे रहते हैं, कोई नहीं पूछता, और सोना जरा सा आदमी कितना छुपा कर जेब में लेकर जाता है। आप तमाम अक़वाम में सबसे बेहतरीन कौम है। सोचिए आप तमाम अक़वाम में सबसे बेहतरीन सोच, सबसे बेहतरीन आप लोग। आप अपने आप पर फख्र कीजिए कि हम शियाए इस्ना अशरी हैं, ये काबिल फख्र बात है। और हमेशा अपने वालिदैन को दुआ दिया कीजिए कि उन्होंने हमको मौलाए कायनात की मोहब्बत वदियत की, हमारे दिल में डाली,
اگر ماں اپنی آغوش میں محبت علی کے قصیدے نہیں آپ کو سناتی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس دوپہری میں یہاں پر نہیں بیٹھے ہوتے، یہاں اس دھوپ میں نہیں آتے، موسم کا کوئی اثر نہیں، مزاج کا کوئی اثر نہیں، اتنی تپتی ہوئی دھوپ کا کوئی اثر نہیں، آپ مولا کائنات کے فضائل سننے کے لیے یہاں پر آن بیٹھے، کیوں؟ علی کی محبت آپ کے دل میں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو کہا کہ اے علی، آپ کی مثال بالکل سورہ توحید جیسی ہے۔ کوئی سورہ نہیں مکا، اتنے بڑے بڑے سورے، اتنے چھوٹے چھوٹے سورے، نبی کسی بھی سورے کے لیے کہہ سکتے تھے اے علی آپ کی مثال تو سورہ مزمل جیسی ہے، سورہ مدثر جیسی ہے، نہیں، نہ سورہ توحید جیسی ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کیا خاصیت ہے سورہ توحید کی۔ ایک تو میں نے کہا کہ اس میں صرف اللہ ہی اللہ ہے، صرف اللہ ہی اللہ، کوئی دوسرا تذکرہ اس میں نہیں، بس ایک اللہ کا تذکرہ۔ دوسرے، سورہ توحید کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر آپ نے نماز میں اس کو شروع کر دیا تو بیچ نماز میں اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ توجہ دیجئے، اگر سورہ توحید آپ نے شروع کر دیا الحمد کے بعد تو اس کو جب تک مکمل نہیں کریں گے اس وقت تک چھوڑ نہیں سکتے، اور دوسرا کوئی بھی سورہ چھوڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سورہ حمد کے بعد سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں اور اتفاق سے اس وقت میں زلزلہ آ جائے، آندھی آ جائے، کوئی اور بات ہو جائے، تو آپ پورا سورہ کو چھوڑ دیجئے، اس سورہ کو چھوڑ دیجئے اور دوسرا کوئی چھوٹا سورہ شروع کر دیجئے۔ کوئی بڑا آپ نے سورہ شروع کر دیا، مثال کے طور پہ پہلی رکعت ہے، الحمد کے بعد میں آپ نے سورہ جمعہ شروع کر دیا، سورہ جمعہ اچھا خاصا لمبا ہے، اور جیسے ہی آپ نے شروع کیا فوراً ہی آندھی آ گئی، زلزلہ آ گیا، بارش آنے لگی اور آپ باہر نماز پڑھ رہے ہیں، تو فوراً آپ اس سورہ کو چھوڑ دیجئے اور سورہ انا طمع پڑھ لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر سورہ توحید کو پڑھ لیا تو پورا مکمل کرنا ضروری ہے، اگر مکمل نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ توجہ دیجئے، مکمل نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ رسول اسلام نے کہا یا علی تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے، جس نے سورہ توحید کو چھوڑا اس کی نماز نہیں ہوگی، جس نے علی کو چھوڑا اس کا ایمان نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ شکریہ۔ انسان کہتا ضرور ہے کہ مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اور آپ کی بات نہیں کر رہا، علماء کی بات کہہ رہا ہوں جو آ کے ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں۔ یہ ممبر رسول ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، یہاں نہیں جو چاہے بکتے چلے جاؤ، کوئی بھی بکتو کسی کے لیے نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا ایک معیار ہے، یہاں کی گفتگو شریفانہ ہونے چاہیے، یہاں کی گفتگو میں شرافت ہونے چاہیے، کہ اس لیے کہ یہ نبی کا ممبر ہے، آپ ان کے نمائندے بن کر اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر مولا علی بیٹھتے ہوں، امام حسن بیٹھتے ہوں، امام حسین بیٹھتے ہوں، آپ نمائندے بن کر آئے ہیں، اور چاہے کہ آپ اپنی زبان پر یہاں پر بھاڑو ساڑو کہنے لگیں، مجمع کو کیا اثر رہے گا اس پر؟ پہلے زبان پر کنٹرول ضروری ہے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم پیغام کیا دینا چاہتے ہیں۔ دو آدمی اگر پیغام لے کر چلے جائیں تو وہ کافی ہے، 2000 ناکافی اگر پیغام نہ لیں۔ کیا کتنے لوگ جاتے ہیں حج کو؟ توجہ دیو، کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، حج پہ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 35 لاکھ 40 لاکھ۔ سورہ توحید کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو اللہ احد ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد،
اسے کسی چیز کی تمہاری ضرورت نہیں، سجدوں کی ضرورت نہیں، پیشانی کی ضرورت نہیں، رکوع کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ہر ایک چیز سے بے نیاز۔ پھر کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا ہی بیٹا ہے، کسی کا وہ بیٹا نہیں نہ اس کا کوئی بیٹا۔ یاد رکھیے، لم یلد ولم یولد، اس کے کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ قرآن کا سورہ توحید، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کے کوئی بیٹا نہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں۔ اور کیا ہوتا ہے جیسے ہی حج کر کے مسلمان پلٹتے ہیں تو اخبارات کیا لکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ اس سال 35 لاکھ فرزندان توحید نے حج کیا۔ یہی رہتا ہے نہیں رہتا بہن؟ بھائی زور سے جی آپ دور دور بیٹھے ہیں، میرے کانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی، اس لیے آپ ذرا زور زور سے بتاتے رہیے۔ اخبارات میں یہی لکھا رہتا نہیں؟ ماشاءاللہ اس سال 40 لاکھ فرزندان توحید نے حج ادا کیا۔ 40 لاکھ فرزندان توحید یعنی اللہ کے بیٹے، فرزند کہتے ہیں ایک بیٹے کو، اور فرزندان بیٹے، فرزندان توحید اللہ کے بیٹے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کے کوئی بیٹا نہیں۔ ارے جو مسلمان لم یلد ولم یولد اللہ کے 40 لاکھ بیٹے پیدا کر سکتا ہے، کیا 4 بیٹیاں نبی کے پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ نبی کے 40 لاکھ، نبی کے 4 بیٹیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے 40 لاکھ فرزندان توحید۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہوں کسی کا بیٹا نہیں، نہ اس کے کوئی بیٹا۔ اور آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ دیکھیے 2 اقرار ہیں سورہ توحید میں اور 3 انکار ہیں۔ آپ گنتے رہیے گا، 2 اقرار اور 3 انکار۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اقرار کر رہے ہیں آپ یا نہیں؟ اقرار کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں اقرار؟ ہر ایک کہے گا اقرار ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اقرار کرتے ہیں؟ اقرار ہے۔ یہ 2 اقرار ہو گئے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، 2 اقرار۔ لم یلد پہلا انکار، ولم یولد دوسرا انکار، ولم یکن لہ کفوا احد تیسرا انکار۔ اس میں 2 اقرار ہیں، 3 انکار ہیں۔ بھائی توجہ دیجیے، آپ کہاں بیٹھے؟ 2 اقرار، 3 انکار، 2 اقرار، ایک اللہ کا اقرار، ایک نبی کا اقرار۔ اب 3 کا ان کے بعد انکار کیجئے۔ اب اللہ ہی جب انکار کرا رہا ہے 3 سے تو ملا کیوں بے چین ہے؟ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اللہ 2 کا اقرار کرا رہا ہے، 3 کا انکار کرا رہا ہے۔ جب پہنچے مولا کائنات نبی کے غسل و کفن کے بعد، بے توجہ دی ایک بات، شاید ایک مسئلہ حل کر سکوں۔ وقت تو یہ عجیب ہے، لیکن پھر بھی مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں، جن کے دل میں الفت علی پائی جاتی ہے، وہ نہ وقت کو دیکھتے ہیں نہ موقع کو۔ الفت علی ان کے دل میں جلوگن رہتی ہے ہر وقت۔ تو جب پہنچے مولا کائنات غسل و کفن کے بعد، آپ نے سقیفہ میں جا کر کہا تم یہاں پر خلافت طے کر رہے ہو، تم یہاں پر خلافت طے کر رہے ہو، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ مولا کائنات نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ تم آپس میں خلافت طے کر رہے ہو۔ تو دیکھیں جملوں پہ غور کیجئے گا۔ ان لوگوں نے کہا یا علی، آپ نبی کی تجہیز و تکفین میں بزی تھے۔ میں غور کیجئے، آپ کیا جملہ ہے؟ اے علی، آپ نبی کی تجہیز و تکفین میں بزی تھے،
غسل و کفن یہ کر رہے تھے، اس لیے نہیں بلایا کہ آپ بزی تھے، یہ یہاں پر تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے۔ دیکھیں پاکستان جب بنا، محمد علی جناح نے بنوایا، ماں کا سب سے پہلا وزیر خارجہ ودیش منتری سر ظفر اللہ خان، توجہ دیجیے گا، جب محمد علی جناح کا انتقال ہوا تو سر ظفر اللہ خان ان کی نماز جنازہ میں نہیں گئے، بانی پاکستان کے نماز جنازہ میں پاکستان کا سب سے پہلا ودیش منتری نہیں گیا۔ تو پریس والوں نے کہا، سوال کیا کہ محمد علی جناح یہاں کے گورنر جنرل تھے، انہوں نے پاکستان کو بنایا، آپ انہی کی نماز میت میں نہیں گئے، کیوں؟ بھائی توجہ دیجیے، عجیب جملہ ہے، آپ ان کی نماز جنازہ میں کیوں نہیں گئے؟ کہنے میں کیسے پڑھ سکتا تھا؟ کہا کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کہا ان کا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے۔ آپ جانتے ہیں سر ظفر اللہ خان کا مذہب کیا تھا؟ وہ مرزائی مذہب کے تھے، مرزائی مذہب کے۔ کہا میں ان کی نماز جنازہ کیسے پڑھتا؟ ان کا مذہب اور تھا، میرا مذہب اور ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جن کا مذہب نہیں ملتا وہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے، جن کا مذہب نہیں ملتا۔ اس لیے نبی کا جو مذہب تھا وہ اور تھا، نہ پڑھنے والوں کا مذہب اور تھا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ مولا سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ بتائیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس گرمی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس نے محبت ڈالی ان کے دل میں؟ کس نے ڈالی؟ کس نے بتایا ان کو؟ آپ کے سامنے ایک واقعہ تاریخ کا، ایک شخص تھا لہب بن منقورہ، لہب بن منقورہ، وہ خود بڑا بدصورت تھا اور بیوی بھی خوبصورت نہیں تھی۔ نام یاد رکھیے گا، لہب بن منقورہ، ممبر سے اگر غلط پڑھوں پکڑ لیجیے گا یہیں پر شیروانی کہ کہاں سے پڑھ کے جا رہا ہے۔ لہب بن منقورہ نام دیکھ لیجیے تاریخ میں، خود بھی خوبصورت نہیں، بیوی بھی خوبصورت نہیں، لیکن جو بچہ پیدا ہوا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ بچہ جو پیدا ہوا بہت خوبصورت، جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا بہت خوبصورت ہے، اس نے بیوی سے سوال کیا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کچھ نہیں، آپ ہی کا بچہ ہے۔ اس نے ہر چند قسم کھائی، سب کچھ کہا، لیکن لہب بن منقورہ نہیں مانا۔ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہا، یہاں تک کہ 3-4 سال کا ہو گیا۔ جب 3-4 سال کا ہو گیا تو اب لہب بن منقورہ نے غصہ کیا اور غصے میں اپنی بیوی پر تلوار کھینچ لی کہ میں آج تجھ کو قتل کر دوں گا، ورنہ پتہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس کی بیوی دوڑتی نبی کے پاس پہنچی۔ نبی نے اس کو دیکھا، ہانپتی کانپتی آئی۔ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھی تھی کہ اتنے ہی لہب بن منقورہ تلوار نکالے ہوئے سامنے آ گیا، لیکن نبی کے سامنے کس طرح اس کو مارتا ہمت نہیں تھی۔ نبی موجود تھے، لہب بن منقورہ بیٹھا ہوا ہے تلوار نکالے ہوئے۔ نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ حضور نہ میں خوبصورت ہوں نہ یہ خوبصورت ہے، لیکن ہمارا بچہ بڑا خوبصورت ہے، میں اس سے پوچھ رہا ہوں یہ بچہ کہاں سے لائی، یہ بتائے ورنہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یہ کہتی کہ بچہ آپ کا ہی، لیکن نہ مجھ میں ملتا ہے نہ اس میں ملتا ہے۔ نبی نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا گھر پر ہے۔ نبی نے کہا بلا کر لاؤ۔ نبی نے کہا لہب بن منقورہ اپنے گھر گیا، بچے وہ لے کر آیا۔ نبی کی خدمت میں لہب بن منقورہ کی بیوی، لہب بن منقورہ اور بچہ بیٹھے ہوئے۔
نبی نے کہا اندر سے امام حسین کو بلا کر لاؤ. بھائی توجہ دیجیے کیا کہہ رہا ہوں. امام حسین کو بلا کر لاؤ. اندر سے کوئی جا کر امام حسین کو بلا کر لایا. جیسے ہی امام حسین آئے, لہب بن منقورہ کھڑا ہو گیا, اس کی بیوی کھڑی ہو گئی, رسول خود کھڑے ہو گئے, یہ بچہ بھی کھڑا ہو گیا. جیسے ہی بچہ کھڑا ہوا, نبی نے کہا یہ بچہ تیرا ہے, یہ بچہ تیرا ہے. کہ نبی خدا کیسے؟ نہ میں خوبصورت نہ میری بیوی خوبصورت, آپ نے کیسے کہہ دیا یہ بچہ تیرا ہی ہے؟ کہا سن لے, میں کھڑا ہوا حسین کی عظمت کو جانتا تھا, تو کھڑا ہوا حسین کی عظمت کو جانتا تھا, تیری بیوی کھڑی ہوئی حسین کی عظمت کو جانتی تھی. یہ بچہ کیوں کھڑا ہو گیا؟ یہ بچہ کیسے کھڑا ہوا؟ کہ اس کے دل میں محبت حسین کہاں سے آ گئی؟ ارے محبت حسین اسی دل میں آتی ہے جو حلالی ہو, حرامی کے دل میں کبھی نہیں آتی. لہب بن منقورہ کہتا پھر نہ میں خوبصورت نہ میری بیوی خوبصورت, یہ بچہ خوبصورت کہاں سے ہو گیا؟ نبی نے کہا تیری 18ویں پشت میں تیرا ایک دادا اسی کی صورت کا تھا, وہ ایسے ہی خوبصورت تھا, یہ اس پر پڑا ہے. نبی نے کب کی خبر دی؟ 18ویں پشت تھی. یہی تو وجہ تھی, یہی تو وجہ تھی. نبی ایک بار مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, مسجد نبوی میں بتا رہے تھے حالات, یہ بات وہ بات, یہ بات وہ بات. اب دیکھیے عرب کے بندوں کی نیت اور خصلت. جب نبی نے بتانے شروع کیے قیامت تک کے حالات, تو یہ نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نبی خدا یہ بتائیے میری بیوی اس وقت کہاں ہے؟ سوچئے, سوال سوچئے. جو غیب کی باتیں بتا رہا ہوں نبی, قیامت تک کی بات ہے. یہ کہہ رہے میری بیوی کہاں ہے؟ کہا فلاں مقام پر. کہا میری بیوی؟ کہا فلاں مقام پر. کسی نے معلوم کیا میری بیوی کیا کر رہی ہے؟ آپ نے کہا یہ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. یہ بتاتے رہے. ان میں سے ایک شخص نے کہا, ایک شخص نے, میری والدیت بتائیے میرے باپ کا نام کیا ہے؟ بھائی غور کیجئے گا, صحیح بخاری میں موجود ہے, باب تعدیب میں, صحیح بخاری پہلی باب تعدیب میں, میری والدیت کیا ہے؟ نبی نے کہا تیرا باپ فلاں ابن فلاں ہے. وہ دوسری والدیت سے منسوب تھا, فلاں ابن فلاں ہے, دوسری والدیت سے منسوب. شرمایا بیٹھ گیا نیچے. تو اگر ایک بے شرم ہوا تھا تو کوئی اور تو نہ اٹھتا, لیکن دوسرا کھڑا ہو گیا کہ نبی خدا میری والدیت بتائیے. نبی نے کہا فلاں ابن فلاں, یہ تیری والدیت دوسری ہے, منسوب کسی اور سے. وہ بھی ذلیل ہوا, بیٹھ گیا. تاریخ کہتی صحیح بخاری 6 آدمی اٹھے اور ذلیل ہو کر بیٹھے. اس کے بعد ایک بزرگ کھڑا ہو گیا نبی کے سامنے, اس نے ہاتھ جوڑے, اے نبی خدا میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں آئندہ کسی کی والدیت مت بتائیے ورنہ پوری قوم ننگی ہو جائے گی, پوری قوم ننگی ہو جائے گی. نبی کو جلال آ چکا تھا, جو رحمت للعالمین ہے اس کو غصہ آ چکا تھا. نبی نے کہا نہیں, پوچھو پوچھو, میں بتاؤں گا اب تک کے حالات, اب سے لے کے قیامت تک کے حالات جو ہونے والا ہے میں بتاؤں گا. اور اس کے بعد نبی نے 2 مرتبہ کہا سلونی سلونی, 2 مرتبہ کہا سلونی سلونی, پوچھو پوچھو, سوال کرو. اب یہ دیکھیے جو بھی عاقل ہے, جو عقل مند ہے, وہ یہی کہے گا جیسا نبی ہوتا ہے ویسے ہی اس کا جانشین ہوتا ہے. اگر نبی نے منبر پر 2 مرتبہ کہا سلونی سلونی, تو مولا کائنات نے منبر پر آنے کے بعد کہا سلونی سلونی, مجھ سے سوال کرو. یعنی جیسا نبی ہوگا ویسے ہی. میں نے کہا نا نبی کی ہر چیز کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. سوچ تک کو, سوچ اس کی نہیں بلکہ ہماری ہے, زبان اس کی نہیں ہماری, ہاتھ اس کے نہیں بلکہ ہمارے. ایک بات کہہ رہی,
لیٹنا ہمارا, اٹھنا ہمارا, بیٹھنا ہمارا, ایک ایک چیز کو منسوب کیا اللہ نے اپنی طرف. تو اس نبی کی جگہ پر لیٹنے والا کیسا ہو, کیسا ہوگا اس کی جگہ لیٹنے والا؟ وہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے جس کی ہر چیز نبی کی طرف منسوب ہو, ہر چیز نبی کی طرف منسوب ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنا امام مانا جو اتنا قریب تھا اللہ سے, اتنا قریب تھا اللہ سے, اتنا قریب تھا اللہ سے کہ پیدا ہوا تو اللہ کے گھر میں, شہید ہوا تو اللہ کے گھر میں, کوئی اور نہیں پیدا ہوا, اللہ کے گھر میں پیدا ہوا, اللہ کے گھر میں شہید ہوا. یہی تو وجہ ہے مجھے کہنا پڑتا ہے ارے مکے کے چوراہوں پر پیدا ہونے والے اور ہوتے ہیں, اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا اور ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. مرحبا, مولا سلامت رکھے. مولا کائنات پہنچے, اگر تم نے مجھے بلایا نہیں اور یہاں پر آپس میں خلافت طے کر رہے ہو, یہ کہنے بعد بھائی عجیب بات ہے, آپ توجہ دیجیے گا تھوڑی. مولا کائنات نے کہا تم نے مجھے نہیں بلایا, کہ آپ غسل و کفن میں, تجہیز و تکفین میں بزی تھے, تجہیز و تکفین میں بزی تھے, آپ غسل و کفن کر رہے تھے, مجھے نہیں بلایا. آپ نے کہا اچھا تم خلافت کے اس قدر مستحق ہو گئے. ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے مولا کائنات نے کہا کیا خیبر کو فتح تم نے کیا, کیا خندق کو فتح تم نے کیا, کیا بدر کو فتح تم نے کیا, کیا احد کو فتح تم نے کیا, کیا آئے تطہیر تمہاری شان میں آئی, کیا ذوالفقار تمہارے پاس آئی, کیا فاطمہ شادی تمہاری ہوئی, کیا حسن حسین تمہارے بیٹے ہیں. ایک ایک بات کہی مولا کائنات نے, اور اس کے بعد کہا دیکھو میں خلافت نہیں چاہتا, نہ خلافت پر دلیل دوں گا, خلافت پر دلیل کے لیے 1,20,000 حاجیان کرام کافی ہیں جنہوں نے غدیر خون میں نبی کے ہاتھوں پر مجھ کو دیکھا اور من کندو مولاؤ فازا علی مولا کی حدیث سنی. میری دلیل کے لیے کافی ہے. میں تم سے خلافت پر کوئی دلیل نہیں دوں گا, لیکن میں تمہاری عقلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں, میں تمہاری عقلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, تمہاری عقلیں کتنی پختہ ہوئی ہیں. اس کے بعد مولا کائنات نے کہا, اس کے بعد کہ میں تمہاری عقلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, خلافت نہیں چاہتا. خلافت تو مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے, لیکن تمہاری عقلیں دیکھنا چاہتا ہوں, نبی کے پاس بیٹھتے ہوئے تمہاری عقلیں کتنی مضبوط ہوئیں. آئے مولا کائنات, اشارہ کرنے کے بعد کہا بتاؤ خیبر کو تم نے فتح کیا, خندق کو تم نے فتح کیا, جعفر کے بھائی کیا تم ہو, چادر تطہیر تمہاری شان میں نازل ہوئی. ایک بات. اس کے بعد کہتے ہیں مولا کائنات تمہارا نکاح ہوا. سوال کرتے ہیں مولا کائنات بس تمہارا نکاح ہوا؟ کوئی جواب نہیں. جب کوئی جواب نہیں, مولا کائنات نے پھر دوسرا سوال کیا تمہارے باپ کا نکاح ہوا؟ میں توجہ دیجئے, تمہارے باپ کا ہوا؟ کوئی جواب نہیں. تیسری بات کہتے ہیں تمہارے دادا کا نکاح ہوا؟ خلافت پر کوئی دلیل نہیں. کہہ رہے تمہاری عقل دیکھنا چاہتا ہوں, تمہارا نکاح ہوا, تمہارے باپ کا ہوا, تمہارے دادا کا ہوا؟ کوئی جواب نہیں. جب کوئی جواب نہیں, مولا کائنات نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہا میرا نکاح ہوا, میرے باپ کا نکاح ہوا, میرے دادا کا نکاح ہوا. مجھ سے لے کر ابراہیم تک دیکھتے چلے جاؤ, ہر ایک کا نکاح ہوا. اور فیصلہ تمہارے اوپر ہے, چاہے اپنا خلیفہ نکاح والے کو بنا لو, چاہے بغیر نکاح والے کو بنا لو. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. آپ جانتے کتنی اہم ہے یہ ولایت, یہ ولایت کتنی اہم ہے.
8ویں ماہ آپ کے امام علی رضا علیہ السلام. ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے اگر کہا یا امام یہ بتائیے کہ دین کس چیز کا نام ہے. یہی سوال مولا کائنات سے ہوا تھا. مولا کائنات سے پوچھا تھا کہ دین کس چیز کا نام ہے, اور مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے, کسی شاید جنگ میں جا رہے تھے. جاتے جاتے آپ نے کہا کہ 2 لفظوں کا نام دین ہے مولا کائنات. ایک خدمت خلق اور دوسری اللہ کی عبادت. ان 2 چیزوں کا نام دین ہے. 8ویں امام کے پاس آیا, مولا بتائیے دین کس چیز کا نام ہے. دیکھیے 2 الفاظ میں یہاں پر مولا کائنات نے پورے دین کو سمیٹ دیا. یہاں 8ویں امام کے پاس آیا کہ یہ بتائیے دین کس چیز کا نام ہے. آپ نے کہا 6 چیزوں کا نام دین. 6 چیزوں کا نام. تو پہلی چیز کا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس اور میرے دادا علی کی ولایت. کیا بتایا؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس اور میرے دادا علی کی ولایت. اس کا 6 چیزوں کا نام ہے دین. سائل نے پھر سوال کیا, یا علی یہ بتائیے ان میں سب سے زیادہ اہم کون سی چیز ہے. 8ویں امام سے کہا یا علی رضا, یا علی رضا یہ بتائیے ان میں سب سے اہم کون سی چیز ہے. نماز. آپ نے کہا نہیں. کہا روزہ. آپ نے کہا نہیں. کہا زکوٰۃ. آپ نے کہا نہیں. کہا خمس. آپ نے کہا نہیں. کہا پھر سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ کہا میرے دادا علی کی ولایت. میرے دادا علی کی ولایت. تو ایک مرتبہ سائل کہتا ہے اللہ کی نماز کمتر, اللہ کا روزہ کمتر, اللہ کی زکوٰۃ کمتر, اللہ کی خمس کمتر, آپ کے دادا علی کی محبت اتنی افضل. آپ نے کہا ہاں, نماز سفر میں آدھی رہ جاتی ہے, روزہ سفر میں قص ہو جاتا ہے, زکوٰۃ جب معیار ہوگی تو پورا ہوگا, زکوٰۃ جب ہوگی جب آپ کے پاس پورا غلہ ہوگا, خمس جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا, روزہ جب بھی رکھیں گے آپ جب بیمار رہوں گے. لیکن میرے دادا علی کی محبت سفر میں بھی ہے, حضر میں بھی ہے, گھر میں بھی ہے, باہر میں بھی ہے, ہر ایک جگہ میری دادا کی محبت ہے. میں تو اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں کہ بھائی نسیم آ گئے ہیں اور مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے مجھے ڈر لگتا ہے. تو میں اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. لیکن ہم کتنے ہی فضائل پڑھ لیں, جب تک ہم اپنی آنکھوں سے 2 آنسو نہیں بہا لیں گے اس وقت تک اس مجلس کا کوئی ثواب نہیں. آپ جانتے ہیں جناب صغریٰ, آپ لوگ سب یہی سمجھتے ہیں, زیادہ تر میں بھی توبہ یہی کہ جناب رباب کی اولاد تھی. نہیں, جناب صغریٰ جناب رباب کی اولاد نہیں. جناب کبریٰ اور جناب سید سجاد دونوں ایک ماں ایک باپ سے. جناب علی اکبر تنہا جناب ام لیلہ سے. جناب صغریٰ کی والدہ کا نام تھا ام الولد یا ام اسحاق, یہ ایک اکیلی تھی. جناب رباب سے جناب سکینہ اور جناب علی اصغر. امام حسین نے جیسے جناب سکینہ جناب علی اصغر دونوں سگے ماں باپ سے سگے بہن بھائی, اسی طریقے سے کبریٰ اور جناب سید سجاد. لیکن جناب علی اکبر کی والدہ الگ تھی
اور جناب صغرا کی والدہ الگ تھی. آپ نے دونوں کو گلے ملوایا کہ صغرا تمہاری بہن، علی اکبر تمہارے بھائی. صغرا ابھی جھولے میں تھی. جناب ام رباب سے امام حسین نے شادی کی. عرب کا قانون تھا، جیسے ہی امیر گھروں میں بہو پہلے آتی تھی وہ دہلیز پکڑ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور سوال کرتی تھی کہ مجھے کچھ دیجیے. جو وہ مانگتی تھی اس کو وہی دیا جاتا تھا. امیر المومنین کی ڈیوڑی پر جس وقت جناب رباب آئی ہیں تو ڈیوڑی پکڑ کر کھڑی ہو گئی. جناب زینب آگے بڑھی، کہا بھابھی کیا چاہیے آپ کو؟ جناب ام رباب کے سامنے ایک جھولا تھا جس میں ایک چھوٹی سی بچی لیٹی ہوئی تھی جس کا نام تھا صغرا. آپ کی جیسے ہی نگاہ جھولے پر پڑی تو جناب رباب نے کہا کہ مجھ کو اس بچی کو دے دیجیے. جناب زینب نے کہا بچی کو دے دوں گی لیکن ایک شرط کے ساتھ، اگر اللہ تمہاری گود بھر دے تو اس بچے کے ساتھ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ایک جملہ مرثیہ ہے، بس بہت مختصر الفاظ بات کر رہا ہوں. آپ پرسہ دے لیجیے جناب فاطمہ زہرا کو. جناب فاطمہ زہرا آپ کے درمیان آئی ہوئی نہیں بتا سکتا کہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کے درمیان ہے. آپ اپنے آنسوؤں کو ان کے روحان میں جگہ دلا دیجیے. ہماری بخشش کے لیے ایک آنسو کافی ہے، لیکن جو معرفت کے ساتھ نکل جائے تو کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. کہا میں نے بچی کو تمہیں دیا. اب جناب رباب کی آغوش میں جناب صغرا پلنے لگی. 3 سال کے بعد جناب رباب کو اللہ نے ایک بیٹی دی جس کا نام ہے سکینہ. دونوں بچیاں ساتھ کھیلتی تھی، ساتھ رہتی تھی، ساتھ کھیلتی تھی. دیکھیے بچے جب کھیلتے تھے آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. چھوٹی بہن سے بڑی بہن سے جھگڑا ہوا. جناب سکینہ کی آواز بلند ہوئی. جناب رباب فوراً آئی اور جناب سکینہ نے کہا بیٹی کبھی صغرا سے بلند آواز میں گفتگو مت کرنا، کبھی صغرا سے بلند آواز میں گفتگو نہیں کرنا. بچی تھی، بچی نے معلوم کیا امی کیوں نہیں میری بہن ہے، میں چاہے جس زبان میں گفتگو کروں. کہا نہیں بیٹی اس سے بلند آواز میں گفتگو نہیں کرنا. کہا کیوں؟ کہا بچی یتیم ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے. ارے بچپن میں جو چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہ آخر وقت تک باقی رہتی ہے. سکینہ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یتیم بچوں سے بلند آواز میں گفتگو نہیں کیا کرتے. لیکن جیسے ہی آواز گونجی قد قتل حسین کربلا، قد حسین کربلا، لئینوں نے خیام کا رخ کیا. آج جو سکینہ کے تماچے لگنے شروع ہوئے، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی گھڑکتا تھا. بچی آواز دیتی تھی اے چچا جان میری مدد کے لیے آئیے، اے چچا جان میری مدد کے لیے آئیے. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب خیام میں آگ لگ رہی تھی تو ایک یہ چھوٹی سی بچی بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی اور چاروں طرف حلقہ کیے ہوئے بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. بچی اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں پر رکھے ہوئے تھی. ایک مرتبہ شملہ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد دیکھا کچھ بیویاں بچی کو گھیرے میں لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ معلوم کرتا ہے بچی کون ہے. ایک مرتبہ بچی نے کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں. اور ایک مرتبہ کہتا ہے یہ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں. بچی نے کہا یہ ہاتھ اس لیے ہیں کہ میرے بابا نے میرے کانوں میں بالیاں ڈلوائی ہیں. شم نے گھڑکا، بچی نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے. اب جو شم نے دیکھا بچے کانوں میں 2 سونے کی بالیاں. آپ جانتے ہیں بالیاں کسے کہتے ہیں؟ بالیاں وہ ہوتی ہیں جن میں بل لگا دیا جاتا ہے. شیو نے نہیں کو لالچ بڑھا. ارے خیام میں لوٹ مچی ہوئی تھی. ایک مرتبہ بچی کے سونے کے گوہر دیکھے،
بالیاں دیکھی, ہاتھ بڑھایا, انگلیوں سے 2 بالیوں کھینچا, بچے کان پھٹے, آواز دی, اے چچا جان میری مدد کو آئیے, اے چچا جان میرے کان زخمی ہو گئے, اے چچا جان میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے. روایت یہ کہتی ہے حمید ابن مسلم جو فوجی یزید کا منبر تھا, اس نے دیکھا خیام میں آگ لگی ہوئی تھی, ایک بچہ دوڑتا ہوا نکلا, بچے نکلنے کے بعد کہا مجھ کو میرے چچا کا لاشا بتا دو, میرے چچا کا لاشا کہاں پر ہے. ایک مرتبہ حمید ابن مسلم معلوم کرتا ہے, اے بچے تمہارے چچا کیا نام ہے, تمہارے چچا کون ہیں؟ کہا میرے چچا عباس ہیں. کہا سامنے دریائے کنارے تمہارے چچا کا لاشا ہے. بچہ دوڑتا دوڑتا لاش کی طرف چلا. حمید ابن مسلم کہا 2 جملے جناب فاطمہ زہرا کو فرصت دے دیجیے, آخری 2 جملے. بچہ دوڑتا دوڑتا چلا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا یہ لاش پر جا کر کیا کرے گا. بچہ دوڑتا دوڑتا لاش پر پہنچا. لاش پر پہنچنے کے بعد دونوں ہاتھ اپنے چچا کے سینے پر رکھے اور دونوں ہاتھوں سے سینے کو جھنجھوڑا. اے چچا باپ, اے چچا اٹھیے, ارے سکینہ تماچے کھا رہی ہے, آپ کو آوازیں دے رہی ہے, اے چچا جلدی اٹھیے, سکینہ کی مدد کیجئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.